ان اللہ لا یحب الخائنین، جو خیانت کا معاملہ ہے، قرآن کا حکم یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے۔ احادیث سے کیا چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ اس اہم معاملے میں، چونکہ یہ روزمرہ کی زندگی کے ساتھ، معاملات کے ساتھ بھی اس کا بڑا قریبی تعلق ہے۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خیانت ان 5 علامات میں سے ایک ہے جو نفاق کی نشانیاں ہیں۔ 2 حدیثیں ہیں، ایک تو ثلاث من کن فیہ، 3 چیزیں جس میں ہوں وہ منافق ہے، ایک میں ہے 4 من کن فیہ، تو یہ کل ملا کر 5 بنتی ہیں، ایک کامن ہے۔ تو ان میں خیانت ہے، جھوٹ بولنا ہے، اور وعدہ خلافی، معاہدہ کی غداری اور گالیاں بکنا۔ تو خیانت، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں 4 پوری ہو گئی، وہ خالص منافق ہے۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، وہ نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اپنے آپ کو مومن سمجھتا رہے، وہ منافق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ 4 نشانیاں ہیں، اس میں ایک ہے، ایک اس میں خیانت ہے، دوسری وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا اور گالیاں بکنا، اب اس میں غداری کرنا، معاہدے کی غداری۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، یہاں پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے ایک منافق ہے جی عقیدے کا۔ ہاں، میں وضاحت کرنے جا رہا تھا۔ یہ تو سستیاں اور روٹین میں مسلمانوں میں موجود ہیں، اور یہ بات یہ ہے کہ جو رب کو نہیں مانتے، کسی نبی کو نہیں مانتے، جاپانی، وہ کافی اس سے دور ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور مسلمان وہ مومن ہیں اندر سے اور باہر سے، مگر ان میں کمزوریاں موجود ہیں۔ تو قطرہ پانی کا پتھر پہ گرتا رہے تو سوراخ کر دیتا ہے، یہ 4 علامتیں مومن کے دل میں بیٹھی رہیں تو آہستہ آہستہ وہ نفاق عقیدے کا بن جاتا ہے۔ آپ نے جو آیت پڑھی تھی، اس کے ساتھ ہی، اس کے قریب ہی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق کہنے لگے یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت صدقہ کر رہے ہیں اور بڑی ستائش لے رہے ہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں، ہمیں رب دے گا تو ہم بھی تو صدقہ کریں گے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال دے کر آزما لیا، انہوں نے بخل کیا، نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فی قُلُوبِهِمْ، الی یوم یہ تھا اوپر کا، اندر گھس گیا، اِلَىٰ یوم یلقونہ، توبہ نصیب نہیں ہوگی، بما وجہ 2 ہیں، بما اخلف اللہ ما وعدوا وبما كانوا يكذبون، وعدہ خلافی اور جھوٹ کی وجہ سے۔ تو ہم وعدہ خلافی اور جھوٹ کی وجہ سے، تو ہم سب کو ان علامتوں سے فوری توبہ کرنی چاہیے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں دینے پڑیں گے۔ نہیں، لیکن یہ تو جو چکر دیتا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ کہتے ہیں یار بڑا بہت چلاک ہے، بڑا شاندار ہے، کمادند ہے۔ ہاں، لیکن قیامت والے دن تو اس کا ہاتھ بولے گا، زبان بند ہو جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ تو امانت کی خیانت میں ایک میں تقسیم کرنا چاہوں گا، ایک ہوتی مانوی اشیاء میں خیانت، ایک ہوتی حصی اشیاء میں خیانت، پھر ایک ہوتی ہے قومی خیانت، اور ایک ہوتی ہے شخصی خیانت۔ ٹھیک ہے۔ اس میں بہت قابل غور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتاب العلم صحیح بخاری میں پہلی حدیث ہے غالباً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اچھا، ساتھی پوچھتے ہیں حضرت اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بات تو واضح تھی امانت ضائع ہونا، مگر اسپیسیفک آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا اذا وکل الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب حکمران نااہل ہوں گے تو آپ قیامت کا انتظار کرنا۔ اٹ مین کہ حکمرانی یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ سعودی عرب میں جو گورنر ہاؤس ہوتا ہے اس پہ موٹا لکھا ہوتا ہے، گورنر ہاؤس نہیں لکھا ہوتا، الامانہ العامہ، یہ بڑی سب سے بڑی امانت ہے، کیونکہ اس کے نیچے پھر امانتیں ہی امانتیں ہیں۔ آپ نے کسی کو متعین کرنا ہے، کسی کا عزل و نصب کرنا ہے، حکمرانی سب سے بڑی امانت ہے، سب سے بڑی امانت۔ تو جب یہ نااہلوں کے ہاتھ میں چلی جائے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتی ہیں اچھا، یہ جو زیادہ نااہل حکمران ہیں، یہ مطلب تھوڑے تھوڑے مسلمان ملکوں میں زیادہ کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ باقاعدہ، دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، بات بہت حساس ہے، میں کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن یاد رکھیں کسی فوجی، کسی سول، کسی فیکٹری ادارے کو برباد کرنا ہو، سپوز آپ یہاں پہ تشریف فرمائے، آپ کا یہ لیول ہے،
تو اگر آپ کو بٹھا دیا جائے کمپیوٹر پر، کمپیوٹر والے کو یہاں بٹھا دیا جائے، اور جو پورے کو کنٹرول کر رہا ہے اس کو تنخواہ بڑھا کر کے گن مین بنا دیا جائے اور گن مین کو وہاں بٹھا دیا جائے، تو بربادی آئے گی نہیں؟ تو باقاعدہ محنت کرتے ہیں کافر، کیونکہ مسلمان حکمرانوں پر اور ان کے اداروں پر پیسہ لگاتے، محنت کرتے ہیں کہ نااہل لوگوں کو آگے نالائق اوپر جائیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، نالائق اوپر جائیں۔ مفتی صاحب یہ سب سے جو بڑی امانت ہے، جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حکمرانی ہے، ہم لگ بھگ 24.5 ارب کا ملک ہیں، 24 کروڑ کا ملک ہے، 24.5 کروڑ کا، معذرت چاہتا ہوں، 24.5 کروڑ میں پنجاب ہے، سندھ ہے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے۔ ان 24.5 کروڑ لوگوں کے اوپر جو حکمران ہیں، اس کا مطلب یہ ہے انہیں تو امانت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اگر لوگ سڑکوں پر بھوکے سو رہے ہیں، نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں لیے نوکری کی ملازمت کی تلاش میں ہیں، بزرگ جو ہیں وہ ہسپتالوں میں ان کی وہ جو ضعیف ہیں ان کی بزرگی کی بے حرمتی ہو رہی ہے، معصوم بچے سڑکوں پر جو ان کی پڑھنے کی کھیلنے کی عمر ہے، وہ ہاتھ میں مسواکیں پکڑ کے، سموسے پکڑ کے، گلاب کے پھول پکڑ کے، وائپر پکڑ کے، تو یہ ان کی بچپن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے۔ تو یہ حکمرانوں کے ذمہ نہیں۔ ایک بل پر بھائی قتل کر دیا نا، ایک بل پر کل گجرانوالہ کی خبر ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ قتل ہو گیا، اور اسی مہینے میں خیبر پختونخوا میں 200 سے زائد لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، ان کی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، اور یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، نہ جانے اس سے زیادہ کیا ہوں گے۔ اس کے علاوہ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اگر اس کے بات کریں گے وہ سارا پروگرام اس کی طرف نکل جائے گا۔ لیکن کیا حکمران ذمہ دار نہیں ہیں اس کے؟ پھر کیا وہ خائن نہیں ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواج سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی حافظ صاحب، بہت اچھی گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے کہ امانت جو ہے یہ شخصی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، حصی بھی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانت، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، اللہ اکبر، کہ تم امانت جو ہے اس کے اہل لوگوں کو جو ہے وہ ان کے سپرد کرو، ادا کرو۔ اس میں حکمرانی بھی یقیناً امانت ہے اور بہت بڑی امانت ہے۔ شریعت کا، اسلام کے احکام کا جو نفاذ ہے یہ حکومت کا ذمہ ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اور بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بارکہ علامہ صاحب نے پڑھی ہے کہ جب تم دیکھو کہ نااہل لوگ حکمران ہیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو، تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری پورے عالم اسلام کے لیے، صرف پاکستان ہی نہیں، پورے عالم اسلام میں ہمیں جو ہے وہ حالات جو ہے وہ دیگر کو ہی نظر آتے ہیں اس معاملے میں۔ اور امانت اتنا وسیع جو ہے وہ اس کا پرسپیکٹو ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا اردنا الامانات علی السماء والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان اللہ انہ کان ظلوما جہولا، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امانات کو آسمان پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ پیش فرمایا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ایک اور اس کی کتنی مطلب اس کی اگلی جو آیت ہے جی وہ تو بندہ پڑھے تو اس کی تو لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ جو ہے اٹھا لیا، انسان نے اپنے ذمہ لے لیا، اور ساتھ ہی فرمایا انہ کانا ظلوما جہولا، کہ انسان جو ہے یہ حق تلفی کرنے والا اور جاہل بھی ہے، کام علم بھی ہے۔ تو انسان نے اتنی بھاری بھرکم چیز جس کو اٹھانے کے زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں نے انکار کیا، انسان نے اپنے ذمہ اس کو لے لیا۔ اب ہم اس کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتے ہیں تو کائنات میں میں سمجھتا ہوں ایک واحد شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک جن کے بارے میں صادق و امین، اپنے پیرائے، کلمہ پڑھنے والے، نہ پڑھنے والے، مشرک، کافر، بت پرست، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ اور آپ کے پاس سارے وہ لوگ جو خدا نخواستہ آپ کو
نبی نہیں مانتے تھے وہ بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، اور اس کی اتنی بڑی مثال کہ امانت کی حفاظت اور اس کا کیا اس کے اوپر جو ہے وہ کتنی لازم ہے کہ جس رات وہ سارے لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہوئے اور ہجرت مدینہ آپ نے جو ہے وہ فرمانی تھی، اس رات بھی آپ کو فکر تھی تو انہی وہ جو قتل کرنے والے لوگ تھے ان کی امانتوں کی فکر تھی، اور اپنے بستر پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو چھوڑ کے آئے کہ صبح ان کی امانتیں ان کو لٹا کر کن لوگوں کو جو آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں، وہ لوگ جو ہر گھر سے ہر قبیلے سے ایک فرد اکٹھے ہو کے آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کے باہر جمع ہیں، ان کی امانتوں کی اتنی فکر ہے کہ آپ صبح ان کی امانتیں لٹا کر جو ہے وہ آپ نے مدینہ طیبہ کے لیے سفر ایک کالر لے لیں کہ یہ اس کی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت سے یہ امانت جو آپ کے پاس موجود ہے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ کس حد تک آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور آپ نبوت حاصل ہونے سے پہلے بھی صادق اور امین معروف ہیں. صادق اور امین معروف. اس پیچ پر اللہ نے دعوت کا کام شروع کیا. اللہ اکبر. اس پیچ پر اللہ نے دعوت کا کام شروع کیا. ایک کالر نہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. فائقہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فائزہ فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک دوست ہے، اس نے نا مجھ سے اپنا سیکرٹ شیئر کیا، تو اب بے دھیانی میں ہماری میوچل فرینڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ سیکرٹ شیئر کر دیا، تو اب مجھے پتہ نہیں چلا لیکن میں نے بے دھیانی میں کیا، تو کیا میں نے خیانت کی، اس کی سزا مجھے ملے گی اگر بے دھیانی میں اگر آپ کسی سے ایسے شیئر کر دیتے باتیں؟ آپ سے کسی نے کیا، آپ نے آگے شیئر کر دیا، یہی سوال ہے نا مجھ سے؟ یہ مصیبت کامن ہے عورتوں میں عام طور سے اور مردوں میں بھی ہے. آپ کو بتا رہا ہوں کسی کو مت بتانا، اور وہ بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو بتا رہا ہوں کسی کو مت بتانا. نہیں، بعض اوقات لوگ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ چل میں تم دس رہا ہوں، تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جا کے دس دے گا کسی نے. اچھا خیر، تو یہ اس نے جس کے جناب میں خیانت کی ہے اس سے سوری کر لے نمبر 1، اور اگر وہ اس راز سے کچھ اس پر کاؤنٹر ایکشن ہوا ہے، نقصان ہوا ہے اس کی گڈ ول کو، اس کی شہرت کو یا اس کے پیسے کو، اس کو یہ مینج کریں. اچھا، اس نقصان کو مینج کریں. اچھا، نقصان بھی بھرنا لازم. میں نے آپ کو بات بتائی ہے، اگر میں نے آپ کے بارے میں کی تھی، ان کے بارے میں کی تھی، تو آپ نے ان کو بتا دی تو ہماری تو لڑائی شروع ہو جائے گی نا. ہاں، تو اس کا جو ریاکشن ہوا ہے اس کو میں اگر میں نے مفتی صاحب کے بارے میں غلط بات کر کے ان کی ملازمت کو نقصان پہنچایا ہے تو آپ نے کیا، میں نے مطلب آپ نے کیا نا، پھر وہ میں نے پہلے کیا، آپ نے بعد میں کیا. تو جو اس کے ریاکشن ہوئے ہیں اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں اور ان سے سوری کریں. اچھا، جو نقصان ہے اس کی ازالے کی بھی کوشش آپ نے ساتھ کرنی ہے. بالکل. اور اگر وہ معذرت کرتے ہیں، معذرت قبول نہیں کرتا جس کے ساتھ آپ نے، تو کہے بھی میرے ہاتھ کھڑے، آپ مجھ سے بدلہ لے لو، بتاؤ کیسے راضی ہوتے ہو. اس حد تک جانا پڑے گا. بالکل. یہ تو لے دے نا بھائی، کیا مطلب دینا پڑے گا، ورنہ آج دے دو. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ مطلب اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچتا ہے، سب سے پہلے تو اس کو ظاہری حیثیت میں نقصان پہنچے گا، پھر اس کو اگر مالی حیثیت میں پہنچتا ہے، جسمانی حیثیت میں پہنچتا ہے، آپ کو ازالہ اس کا کرنا ہے، نقصان بھرنا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اگر آپ کی ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ کو بالکل اس کی تلافی کرنی چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ بات اتنی کامن ہے کہ ہم یہ سوچے بنا کہ ہماری اس بات سے کسی کا، ہمارے مسلمان بھائی کا، کسی کا کتنا نقصان ہو جائے گا، ہم صرف بعض کا صرف شیخی کھارنے کے لیے جو ہے وہ بات تک جو ہے وہ کر جاتی ہیں، اور سامنے والے کو اس میں کتنا لاس ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے. اور ہمارا ایک درہم، ایک دینار، ایک روپیہ بھی کسی کا ناجائز ناحق نقصان کرنا اس کی معافی نہیں ہے. آپ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. جس بندے کا نقصان کیا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس میں معافی نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک فرمایا علامہ صاحب نے.